السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 40 نبوی کی حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 کریں گے۔ مختصر احادیث ہیں، لیکن جو پہلی حدیث ہے خاص طور پہ وہ تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن یقین کریں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے وہ بہت بڑی حدیث ہے۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی الحدیث السابع، 7ویں حدیث، عن تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ، قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ سو تمیم ان حرف جر، ان تمیم مجرور ہو گیا، ابن اوسن یہ صفت بن گئی تمیم کی، الداری یہ بھی ان کی صفت ہے۔ سو ان تمیم ابن اوسن الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، یہ بار بار ریپیٹ ہو چکا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب النبیہ یہ اسم انہ ہو گیا، قال یہ خبر انہ ہو گیا۔ سو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، یہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے۔ آپ سرچ کیجئے گا، لمبی حدیث ہے، آپ کو مل جائے گی حدیث کی کتابوں میں۔ الدین النصیحۃ، دیکھیں یہ دونوں حالت رفع میں اور دونوں معرفہ ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز آج نہیں سمجھنی ہے، جو میں نے آج سے پہلے اپنے طلباء کے ساتھ ڈسکس نہیں کی، اس کو میں نے بیسیکلی تفصیلاً رکھا ہوا اپنے ایڈوانس لیکچر میں، جو ان پروگریس ہیں ان کی پریپریشن، یعنی ان کی پریزنٹیشن اور آپ کو کیسے میں نے آسان طریقے سے آپ کے سامنے لانا ہے، اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ تو اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم۔ سو الدین یہ مبتدا ہو گیا، اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ النصیحۃ کیا ہے۔ اگر ہم اسے کر لیں کہ الدین النصیحۃ یہ اس کی صفت بنائیں تو یہ بنتا نہیں ہے، چونکہ نصیحت یہ کوئی صفت کا صیغہ ہے نہیں۔ اچھا، پہلی بات۔ دوسری بات، تو ناقص تو ہے نہیں، الدین النصیحۃ یہ ناقص جملہ نہیں، یہ پورا جملہ ہے۔ الدین مبتدا ہے اور النصیحۃ خبر ہے۔ اب کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ خبر ہے، جبکہ خبر ہمارے پاس نکرہ آتی ہے اور یہ معرفہ آ رہا ہے۔ اب اس ال کو جاننا ہے کہ یہ ال کون سا ہے۔ اس ال کو میں سمپلی آج آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ال ایسا ال ہے جو اس نصیحت کے مفہوم، پورے مفہوم کو سموئے ہوئے ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی اگزامپل دے دوں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس ال کو کیا کہتے ہیں۔ ال کی مختلف اقسام ہیں، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ، اور پھر ہے ان الانسان لفی خسر، الانسانہ۔ اچھا، یہ دو ہمارے پاس یہ ہے۔ اب دونوں کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ال کی۔ آپ ترجمہ میں دیکھتے ہیں جی، تو آپ ترجمہ میں دیکھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ تمام کا مفہوم کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ سو یہ جان لیجئے کہ اس طرح کے ال کو الاستغراقیہ کہتے ہیں۔ استغراق، استغراق۔ پہلے میں نے ان چیزوں کو نہیں چھیڑا، لیکن البتہ پھر بھی میں کہوں گا کہ ال کی بہت سی اقسام ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا ال ہے۔ تو نو پرابلم، وہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم اس پورے میپ میں جائیں گے کہ کون کون سے ال ہوتے ہیں، ایگزامپلز دوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا ال کون سا ہے۔ تو فی الحال بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ نصیحت کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، سو وہ ان سب کو سمو رہا ہے کہ الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی دین صرف خیر خواہی ہے، یعنی دین جو دین چیز ہے نا، اس کا مطلب ہی خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب بھلائی چاہنا، کسی کی خیر خواہی چاہنا۔ سو الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی ہے۔ سو آگے سوال پیدا ہوا بڑا امپورٹنٹ، قلنا، صحابہ فرماتے ہیں، قلنا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم نے عرض کی، لمن یا رسول اللہ، لام حرف جر، من موصولہ یا استفہامیہ کہہ لیں، چونکہ استفہام ہے، کوئسچن ہے، لمن یا رسول اللہ، یا کی وجہ سے یہ نصب ہو گیا، سوری یہ رسولہ، لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لمن کن کے لیے، یعنی کن کے لیے یہ خیر خواہی ہے۔
تو بڑا پیارا جواب آیا، قال فعل ماضی ہوا، فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاعل آپ نے فرمایا للہ. اب دیکھیں یہ مقولہ ہے، پہلے ہم مقولے کو دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں محذوف کیا. للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، ائمۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے جو امیر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، عامتہم یہ ہم جا رہا ہے مسلمین کی طرف، عامتن یعنی عام مسلمانوں کے لیے. تو دین خیر خواہی کن کن کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عامتہم. یہ ہم آگے چیک کریں گے کہ یہ نصیحت اس سے خیر خواہی سے مراد کیا ہے. بہرحال یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ النصیحۃ محذوف ہے، یعنی خیر خواہی ہے للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اگلی حدیث کی جانب بڑھتے جی. تو الحدیث الثامن، 8ویں حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. سو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہما جا رہا ہے ابن کے لیے اور عمر دونوں کے لیے، یعنی بیٹا اور ان کے والد چونکہ دونوں صحابی تھے. سو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. سو انا حرف تاکید، الرسول اسم انا ہو گیا، خبر قال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امرتو، حمزہ میم را ماتا باب نون، امر یامر حکم دینا، امرتو نائب الفاعل آنا، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے. امرتو مجہول کا صیغہ ہے، کیا حکم دیا گیا؟ یہ وہ حکم ہے، تو یہ جملہ مفعول ہو گیا امرتو کا. ان مصدریہ، ان اقاتل الناس، قاتل یقاتلو. سو یہ اقاتلو تھا تو ان نے اس کو کیا کر دیا؟ نصب. قاف تا لام مادہ باب مفعلہ، قاتل یقاتلو مقاتلتن یعنی جہاد کرنا، قتال کرنا. ان اقاتل، انا اس کا فاعل ہو گیا، ان اقاتل الناس اب مفعول ہو گیا کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے. حتی یہاں تک کہ یشہد، نون ڈراپ ہو گیا، یہ نصب ہو گیا فعل مضارع. شین ہا دال مادہ باب شاہدہ یشہدو، باب سامیہ سے شاہدہ یشہدو. سو حتی یشہدو فعل مضارع، ہم اس کا فاعل، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں. کس بات کی؟ یہ ریپیٹیشن ہے، ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کس بات کی گواہی دیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سو یہ دو گواہیاں وہ دے دیں. ایک کام، یعنی ایک کام وہ یہ کر رہے، نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 وہ کیا کرے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اقام یقیم، واو عطف ہوا ان کا. سو نون ڈراپ ہو گیا، یہ بھی فعل مضارع باب افعال سے، قاف واو نون میم مادہ، اقام یقیم قائم کرنا، یقیم الصلاۃ مفعول، نماز قائم کریں. دیکھیں نماز قائم کریں، ادا کرنا نہیں کہا گیا. ادا یؤدی، اس کا مطلب ادا کرنا ہوتا ہے. سو قائم کرنا، امپورٹنٹ پوائنٹ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، آتا یؤتی باب افعال سے، حمزہ تا یا مادہ نون ڈراپ. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ مفعول الزکات، تو زکات ادا کریں. سو 3 کام کہے گئے، یعنی حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَإِذَا جب، فعلوا فعل ماضی، ہم فاعل، جب وہ کر لیں گے، ذالکا یہ مفعول ہو گیا، حالت نصب میں ہے یہاں پر ذالکا. کیا؟ یہ سارا کام، یہ جو ابھی ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ہے، یہ سب وہ کر لیں گے. فعلوا ذالکا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آسامو، عین صاد میم مادہ، آسامہ، آسامہ یعصم باب ضربہ سے بچا لینا. آسامو فعل ماضی، ہم فاعل، یعنی فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں گے، آسامو منی دماءہم، مجھ سے انہوں نے اپنا خون بچا لیا. منی، من اور انا کی مجرور ضمیر، منی مجھ سے، دماءہم یہ مفعول ہو گیا آسامو کا حالت نصب میں،
خون. سو عصموا منی دماءہم اپنا خون بچا لیا، واموالہم اور اپنے مالوں کو بچا لیا. سو ایک مفعول، دوسرا مفعول دماءہم واموالہم اپنے مالوں کو بچا لیا. الا بحق الاسلام سوائے اس کے کہ بحق الاسلام، حق الاسلام مرکب اضافی باہر فجر جو اسلام کا حق ہے اس کے علاوہ. کیا مراد ہے اسلام کا حق؟ یعنی اگر تو قتال ہوگا تو صاحب کہ وہ مارے جائیں گے اور اموال بھی ان کے مال غنیمت بن جائیں گے. اچھا یہاں پہ اللہ استثناء کیا گیا الا بحق الاسلامی، یعنی جو حق کا اسلام ہے نا وہ نہیں بچے گا. وہ کیا مراد ہے؟ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو صاحب اسے اس کا خون بہا ہوگا، تو وہ اسلام کا حق ہے. تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کام کرنے کے بعد بس ان کو نہ مارا جائے گا نہ ان سے مال لیا جائے گا. اگر کسی کا مال غصب کریں گے تو وہ مال واپس لیا جائے گا ان سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی. تو یعنی الا بحق الاسلامی سوائے ان چیزوں کے جو اسلام حکم دیتا ہے جن کاموں کا، وہ تو ان کو ادا کرنے پڑیں گے. وحسابهم علی اللہ تعالی، اور حسابهم مبتدا علی اللہ تعالی شبہ جملہ، اور ان کا تعالی صفت اللہ تعالی یا تعالی عین واو لام مادہ. سو وحسابهم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. اچھا یہ مراد کیا ہے؟ یہ حدیث زیادہ تر یعنی میں اس کو یہیں سمجھا کے پھر اس کو الدین النصیحت پر چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، یعنی قتال کا حکم دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر دیکھیں اسلام ایسا نہیں کہ راہ چلتے ہی کسی کو گلا چل بھی مان نہیں تو تجھے تیرا گلا، یہ ایک تو کسی عام آدمی کا حق نہیں ہے. یہ جو امیر المؤمنین ہوتے ہیں، جو اب تو خیر وہ بچے نہیں، سو امیر المؤمنین جو ہوتا ہے، جو مومنوں کا امیر ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائے دوسرے ملکوں تک. اچھا اس کے کیا طریقے عطا کیے گئے تھے یہ آپ خلفاء راشدین کی سیرت سے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. جو ان کے یعنی جو جہاد کے اور جو قتال والے جو بھیجے جاتے تھے اگلے ملکوں میں، ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے سامنے جا کر دین پیش کریں. ایسا نہیں کہ جا کے تمہاری گردن اتارتے ہیں مانتے ہو کہ نہیں، ایسا نہیں. ان کو دعوت دینی ہے. دعوت دیں گے کہ بھائی اسلام قبول کر لو. اگر اسلام قبول کر لو گے تو صاحب ہے کہ تم ویسے ہی رہو گے جیسے ہم رہتے ہیں، تمہاری تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. دوسرے شرط ان کے یا اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ ادا کرو. اس جزیہ ادا کرنے یعنی ٹیکس، بیسیکلی ٹیکس ادا کرو. تمہارا جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اس کی حفاظت، یعنی وہ امیر المومنین اور وہ جو مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی تھی وہ اپنے ذمہ لے گی کہ تمہاری حفاظت، تمہارے مالوں کی حفاظت، تمہارے خونوں کی، تمہارے عزتوں کی ہمارے ذمہ ہوئی، لیکن اس کے بدلے تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا. یا پھر کیا ہے، آؤ لڑو، جو جیتا وہ سلطان. تو پھر یعنی یا پھر لڑائی کرو اور اس کے نتیجے میں پھر جو جیتا وہ سلطان. سو اس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہوتی تھی ان کو، لا اکراہ فی الدین. سو یعنی ان کو زبردستی مسلمان کرنا ایسا نہیں ہوتا تھا. ان کے سامنے شرائط پیش بھائی جو نہیں اسلام لانا چاہتا جزیہ قبول کرے. لیکن ایک بات یاد رہے، الحکم للہ، حکم صرف اللہ کا. الارض للہ، زمین صرف اللہ کی. اور جب زمین اللہ کی ہے تو اس پر حکم بھی اللہ کا چلے گا. اور اس حکم کو چلانے کے لیے مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس دعوت توحید کو، اس دعوت رسالت کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس کو نافذ کریں اس زمین پر. جو خلفاء راشدین اس میسج کو لے کر چلے اور انہوں نے پھیلایا. یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کے ساتھ زبردستی کی. اگر کسی پر یعنی جزیہ کے ذریعے اس پر حکومت کی گئی تھی تو پھر ان کا خیال دھیان بھی رکھا گیا تھا. اور اس خیال دھیان رکھنے کے نتیجے میں لوگ اسلام لے آتے تھے کہ کیسا دین ہے کہ ہم ان کے مانتے بھی نہیں ہیں، ان کے رب کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے نبی کو بھی نہیں مانتے، پھر بھی ہمارا اتنا خیال تو ان کی اپنی حکومتیں نہیں رکھتی تھی. تو یاد رہے کہ یہ کوئی اسلام جو ہے وہ کسی پر ظلم کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام آیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے. کوئی مسلمان ہو، کوئی مسلمان نہ ہو، اگر اس حکومت کے انڈر ہے تو اس کے اوپر عدل و انصاف کے ساتھ اور ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ بعض لوگ بڑے چونک اٹھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس. ایسا نہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ اس دین کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اسلام آیا ہے.
یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اسلامی دنیا کے نہیں، بلکہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ اس نظام قرآن کو پوری دنیا پہ نافذ کریں، پوری دنیا پر اس کے قانون کو کیونکہ دنیا کس کی ہے، زمین کس کی ہے، الحکم للہ الارض للہ، زمین بھی اللہ کی، حکم بھی اسی کا چلے گا نا، تو اس کے حکم کو چلانے کے لیے نائبین موجود ہیں، وہ کون ہیں؟ مسلمانوں کی جماعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کا کام ہے کہ اللہ کے قرآن کو پوری دنیا پہ نافذ کرے۔ البتہ اس کے لیے پروسیجر موجود ہے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی راہ چلتے کو پکڑ کے اس کو ذبح کر دے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ بحق الاسلام پر آپ سے بات ہو گئی، اور حسابہم علی اللہ تعالی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈر کر ایمان لایا ہے اور اس نے دل سے ایمان نہیں لایا تو ہم بظاہری ایمان اس کا قبول کریں گے، باقی اس کے دل کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں، وہ ادھر جا کے جواب دے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان اعمال کو قبول کر لیتا ہے اور وہ بظاہر اسلام لے آتا ہے تو اس پر اسلام کے احکامات نافذ ہو گئے، دل چیرنا مقصد نہیں ہے، اس کی نیت میں گھسنا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ آئیے تو پچھلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ہے وہاں پر؟ جی، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے شاگردوں، میرے دوستوں، اس حدیث سے سبق جو پہلی تھی الدین النصیحہ، تو حدیث سے سبق کیا ہے؟ حدیث میں تذکرہ ہوا النصیحۃ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، یہ 5 کا تذکرہ کیا گیا، اور اصولی طور پہ دنیا میں یہی لوگ موجود ہیں، یعنی دنیا میں، کائنات میں اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا رسول ہے، اور مسلمانوں کے امراء ہیں، اور وعامتہم، اور مسلمانوں کے عام لوگ ہیں۔ دیکھیے کیا ہے للہ میں کیا آتا ہے، اس حدیث کا صیغہ بہت مضبوط ہے، الدین النصیحۃ، کہ جو دین ہے اس کو کلوز کر دیا گیا ہے النصیحت میں، کہ خیر خواہی کا نام ہے، دین کا رزلٹ ہی خیر خواہی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں دین اسلام پر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خیر خواہ ہے، کس کے لیے؟ اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کی قسم۔ اس حدیث کو جتنا ڈیٹیل سے میں نے دیکھا ہے، میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اس سے، اور مجھے اس حدیث سے یہ نتیجہ بھی ملا کہ مجھے عمران خان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ خیر الحمدللہ جو چیزیں میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں وہ میں اس کے بارے میں نہیں کہتا، البتہ اس کی کسی بھی طرز حکمرانی پر تنقید کرنا الگ الگ بات ہے، یہ سیاست ہے، لیکن البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے اس کی زندگی کے بارے میں، وہ میں اس پہ آدھو بات کروں گا۔ للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، یعنی حدیث کا صیغہ میں نے آپ کو بتایا بہت مضبوط ہے کہ الدین النصیحۃ، پھر ہے توحید و اعتقاد۔ اللہ کی خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ پر صحیح عقیدہ ہو توحید کے حساب سے، کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں، شرک کے شائبے سے بھی بچیں، اللہ کی قسم سب کچھ حقارت ہو جائے گا۔ کہیں شرک معمولی سا داخل ہو گیا نا، الیاذ باللہ، ساری محنت، کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی وہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ شرک اللہ نے کلیئر کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو ان سینسٹیو چیزوں میں، ان سینسٹیو چیزوں کا خیال کریں، بس سادہ سادہ دین کو رکھے، دین کو زیادہ کرٹیکل، بہت کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کچھ لوگوں نے۔ یار آپ سادے دین پر رہیں، اسی دین پر رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جس پر صحابہ نے عمل کیا، اس سے آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ جب اس سے آگے بڑھے ہیں تو نتائج خطرناک ہو گئے ہیں، لوگ الٹی پلٹی چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ اب چند دن پہلے مجھ سے ایک آدمی نے بحث کی، میں آپ سے وہ بحث شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس نے مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اس کو بھی، اس نے مجھ سے کہا جی آپ کون سی جماعت سے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے جماعت کا نام بتائیں۔ میں نے کہا یار میں مسلمان ہوں، اور نہیں آپ کس؟ میں نے کہا یار میں صحابہ کے طریقے پر ہی ہوں، جو میں اس دین پر ہوں جس پر صحابہ موجود تھے، اس دین پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ ہمیں فرما دیا تھا کہ کس چیز کو تھام لینا، کتاب اللہ و سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو چیزوں کو تھام لینا۔ جب فرمایا گیا تھا کہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے چونک کر پوچھا وہ کون سا ہوگا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اور جو کتاب اللہ کو تھام کے رکھے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مراد کیا؟ صحابہ کا طریقہ، ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ بچ جائے گا۔
سو ہر چیز کو صحابہ سے جوڑنا بہت ضروری ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہی انہی کے ذریعے ہے۔ اچھا، اس صاحب نے مزید بیعت کی، ایک شخصیت کا نام لیا انہوں نے کہ آپ ان کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے اللہ نے ان کو ماننے یا ماننے کا حکم ہی نہیں دیا، مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ مجھے اللہ نے یہ حکم تو نہیں دیا تو تم فلاں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ بھائی میں نہ مانوں اگر مثال کے طور پہ تو میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ میرا یعنی یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے نا۔ ہاں میں اس شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اس کو ماننا یا نہ ماننا میری اختیاری عمل ہے۔ یعنی آپ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو آپ کہیں گے میں کافر ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا نہیں جی ہمیں آپ کا عقیدہ جاننا ہے، ایسے ہم آپ سے پڑھیں گے نہیں۔ ارے بھائی میں کون سا کوئی نیا عقیدہ لے کے آ گیا ہوں یا میرے پاس کوئی الگ عقیدہ ہے؟ وہی عقیدہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا امت کو، وہی جو صحابہ آگے لے کر چلے۔ دین کو سمپل رکھیں یار خدا کے واسطے، پہلے ہی بہت تباہی ہو چکی ہے ہماری۔ توحید میں گڑبڑ ہو گئی تو سب کچھ لپیٹا جائے گا، کچھ کام نہیں آنے والا۔ پھر کہتے جی نہیں وہ بہت بڑے ولی تھے۔ میں نے کہا بے شک ولی تھے، لیکن میں ان سے بڑے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہوں نا۔ تو اب آپ میں نے کہا بتائیں میں چھوٹے ولی کے پیچھے چلوں یا بڑے ولی کے پیچھے چلوں؟ بڑے ولی تو صحابہ تھے، تو صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تو صحابہ کے پیچھے چل رہا ہوں، تو صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے تو بتا دو مجھے بھائی۔ اس نے آگے سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے صاحب کہ وہ جن کا نام لے رہے ہیں نعوذ باللہ مجھے ان کے پیچھے یا ان کی بات ماننی چاہیے۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں بحث پلیز نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اس قسم کی بحث نہ موضوعات کو چھیڑتا ہوں، پلیز آپ مجھ سے ریفرین کریں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ کے گروپ میں چند ایسے میرے ساتھی ہیں جو اس طریقے پر ہیں تو میں ان کو میسج کر دوں گا اور آپ کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ نکلے، میں نے کہا بھائی میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ ہے آپ جس کو مرضی میسج کر دیں، میں تو کسی کو برا بھلا میں نے نہیں کہا، اور میری زبان سے کبھی میرے دوستوں نے بھی کسی عالم کا برا بھلا نہیں سنا۔ میں نے کبھی کسی دینی شخصیت پر تنقید ہی نہیں کی، کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ البتہ قرآن و سنت کی بات کو آگے پھیلانا مقصد ہے، یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہی اہل حق علماء کا طریقہ ہے۔ بات اتنی سی ہے، باقی آپ مجھ سے کیا ثابت کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ شو کروں جو میں جی اہل حدیث ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں بریلوی ہوں یا میں صوفی ہوں یا میں کچھ اور ہوں۔ بھائی میں نے کبھی اس قسم کا تذکرہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ یہ الفاظ جوڑے ہی نہیں ہیں، کبھی اپنے آپ کو میں نے آج تک نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا میں بریلوی ہوں۔ پلیز یار، میں نے کہا مجھ پر بھی مہربانی کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو۔ بہرحال اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، ربی اوزعنی ان اشکرہ، یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کریں اس طرح سے جس طرح حق ہے۔ اچھا، شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، شکر کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا درست استعمال آٹومیٹک ایک شکر ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے آنکھ دی، اس کا جائز استعمال یہ اس کا حق ہے، اور اس کا مطلب جب میں جائز استعمال کر رہا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ ایک زبان سے شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اپنے اعضاء کے اللہ نے مال دیا ہے اس کو وہیں خرچ کرنا جہاں اللہ نے حکم دیا، اللہ نے زبان دی ہے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا جیسے، کیونکہ اس پورا نظام موجود ہے، ہمیں تمام احکامات معلوم ہے، آنکھ کہاں استعمال کرنی ہے، کان کدھر لگانے ہیں کدھر نہیں لگانے، ان سے کیا کام لینا ہے۔ دین بڑا پیارا ہے ہمارا، ہر چیز کلیئر کٹ ہے۔ پھر اللہ کی عبادت خوب طریقے سے کرنا اور محبت سے کرنا، اس کو دل جمعی سے کرنا، اس میں اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ احسان کیا ہے؟ یعنی یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو دونوں میں سے ایک کیفیت اپنا لینا۔ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آنا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت۔ بعض لوگ اس کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایمان اسی کا مکمل ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرے۔ اپنی ذات کے لیے نفرت نہیں ہو، اپنے فرقے کے لیے نفرت نہیں ہو، اپنے مسلک کے لیے نفرت نہیں ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے نفرت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے۔ کیوں؟ صحابہ سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کے ساتھ یعنی یہ تمام تعلقات اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اللہ کی کتاب پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، اللہ کے ملائکہ پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے
اور علماء حق پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے نفرت ہو جاتی ہے. سو اللہ کے لیے نفرت کرنا اور محبت بھی اللہ کے لیے کرنا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو. یہ تمام اللہ کے لیے محبتیں ہیں، کسی سے محبت کرو اللہ. لیکن ایسا نہیں کہ جو گستاخ رسول ہے، جو مرزئی ہے، جو قادیانی ہے، اس سے بھی محبت کرنے لگ جو ہندو ہے اس سے محبت کرو، جو کافر ہے اس سے محبت کرو. اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں، کیونکہ ان سے نفرت تو اللہ کے لیے نفرت ہے. جو ہی ایک آدمی کافر سے مسلمان ہوتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ کسی بھی غلط راستے پر ہے، گناہوں کی وجہ سے نفرت نہیں، اللہ کے لیے نفرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اس سے نفرت. اعمال نہیں. دیکھیں ایک آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے اعمال غلط ہو سکتے ہیں، اس کے اعمال کو ناپسند کیا جائے گا. البتہ یہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے فی الحال دوری اختیار کر لیتے ہیں. کوئی بھی کسی زانی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی کسی شرابی کے ساتھ، کوئی بھی سلیم القلب آدمی اللہ سے ڈرنے والا صاف ظاہر ہے کہ گناہ گاروں کے قریب زیادہ نہیں رہتا، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہیں وہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر یعنی مجھے کسی شخص کے اعمال پتہ چل گئے ہیں تو میں اس سے نفرت نہیں. میں اس سے اگر دوری اختیار کر رہا ہوں تو میں دوری اپنے لیے اختیار کر رہا ہوں، البتہ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے. پھر یا تو پھر محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے اصلاح کرتے کرتے بندے خود اس میں گھس جاتے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گیا اللہ کے لیے. پھر ہماری کتابی ہی ولی کتاب ہی، خیر خواہی اللہ کی کتاب کے لیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے خود ادا فرمایا ہے، اس بات پر ایمان لانا. تلاوت کرنا اس کی کثرت سے، حفظ کی کوشش کرنا، تدبر کرنا، قرآن مجید پر غور و فکر کرنا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. دعوت الی القرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دے. جو قرآن سے دور ہیں ان کو قرآن کے قریب لے کر آنا، ان کو قرآن سمجھانا، ان کو قرآن سمجھنے کی اہمیت بتانا. اسی لیے میں اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں، اپنے دوستوں میں، اپنے کولیگز میں، اپنے رشتہ داروں میں اس بات کو پھیلائیں کہ قرآن کی زبان سیکھیں. آج کے دور میں سب سے بڑا ہتھیار آپ کا قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید سمجھ آئے گا تو دل کو دھکے بھی مارے گا، دل کو جھٹکے لگائیں گی. آیات کہیں غلط راستے پر ہیں، آیت پڑھیں گے، اوہ اللہ نے تو یہ فرمایا، واپس آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں. وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے خیر خواہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ خیر خواہی کا سب سے پہلا درجہ ہے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل، سر اطاعت کے لیے جھکا دینا، اف اینڈ بٹس نہ لگانا. بس یا کوئی آپ کو بتائے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، سر اطاعت میں تعمیل میں جھک جائے. ایسا نہیں ہو رہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو رہا. لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سن لیتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، کرتے بھی کچھ نہیں ہے. کچھ تو بحث کرنے لگ جاتے ہیں، جو بحث نہیں کرتے وہ عمل نہیں کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق نہیں ہے. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہیں بابا جانی، اماما جانی، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑا پیار ہے آپ سے، لیکن ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ماں باپ کی بات کو مانے نہیں، لیکن کہتے رہے بڑی محبت ہے. تو اماں ابا کیا کہیں گے؟ تیل لین گی ہے جی محبت، کوئی نہیں چاہیے سانو ہے جی محبت، جتنے عمل کوئی نہیں ہے. بیوی شوہر کو کہتی رہے بڑی محبت ہے، پر مانے کوئی نہ، تو کیا کہے گا شوہر؟ ایسی محبت نہیں چاہیے جس میں عمل نہیں ہے. تو ایسی کھوٹی محبت انسان قبول نہیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محبت قبول ہو جائے گی؟ سوچنے کا مقام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہو؟ اتنی محبت ہو کہ اللہ کے بعد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اعلیٰ درجے پر. عام مثال، میں بھی آپ کی طرح نوجوان آدمی ہوں اور صاف ہے کہ ٹائم پیریڈ سے گزرا ہوں آج کل، اور سب کچھ نظر آتا ہے. کیا ہوتا ہے، محبوب کیا کرتا ہے، یعنی وہ اچھا دیکھیں یہ غلط ریلیشن ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ایک لڑکے کو لڑکی سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اس کو آئی لو یو کا میسج بھیج ہی رکھتا ہے، دن میں کو 70 دفعہ بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ وہ لڑکی کو نہیں پتا وہ اس سے محبت کرتا ہے، کیوں بھیجتا ہے؟
وہ اپنی محبت کا اظہار بار بار کرنا چاہتا ہے، اور صاف ظاہر ہے جس سے محبت کر رہا ہے اس کو بھی وہ اظہار بار بار کیا جانا پسند ہے. وہ لڑکی یہ نہیں کہے گی آگے سے کہ بس ایک دفعہ کافی ہو گیا، تو پیچھے ہی لگ گئے، بہت ہو گیا، مینوں پتہ ہے تینوں محبت ہے پر بس کر، ایک دفعہ کافی ہو گیا تو کہہ دیتا. نہیں، بار بار ریپیٹڈلی. اور وہ لڑکی بھی خیر ایسا ہی کرتی ہے، آگے لڑکے کو پسند ہوتا ہے. غلط ریلیشن ہے، وداؤٹ میرج اٹس اے رانگ ریلیشن. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیو یو این ایگزامپل دیٹ ہاؤ اٹ از ڈن. یعنی محبت کا بار بار اظہار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کیا کرے. سب سے بہترین طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، درود و سلام کثرت سے بھیجنا، یہ محبت کا اظہار ہے. پھر عملی محبت کا اظہار ہے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا. دیکھیں کتنا بڑا وسیع ہے. سنتوں اور دین کا دفاع، ہمیشہ سنتوں اور دین کے دفاع میں کھڑے رہیں. یہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے. یعنی جہاں دیکھیں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، وہاں اس کا دفاع کریں ڈٹ کر. کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی ہیں، اور فوجی اپنے لیڈرز کا دفاع ڈٹ کر کرتے ہیں، گھبرایا نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کیا جائے مکمل. اور سنت اور احادیث کی دعوت، یعنی دعوت کے ذریعے سنتوں کو پھیلانا، احادیث اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کو بھیجنا، ان کو سکھانا، ان کو بتانا، یہ دعوت ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت، ٹوٹ کر محبت کرنا. بس اتنی کرنا، ایسا نہ ہو کہ شرک کے دائرے میں لے جائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا شروع کر دیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگنا شروع کر دیں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو داتا ہی بنا لیں. اس لیول کی محبت نہیں چاہیے. محبت میں بھی حدود ہیں. کچھ نے محبت ایسی کی کہ بہت اوپر لے گئے، اور کچھ سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ جب محبت کو اس درجے کو کنٹرول کرنے میں آئے تو اس سے نیچے لے کے اعتدال کا درجہ قائم رکھیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت، صحابہ سے بھی ٹوٹ کر محبت کریں. وہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مشکلات میں ساتھ دیا، اور یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے ان کے ذریعے پہنچا ہے. اس بات کا خیال رہے. اگلی بات ہے مسلمانوں کے جو امیر ہیں ان کی خیر خواہی کیسے، حق بیان کر کے ان کو نصیحت کرنا. صاف ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیول پر نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیول پر ہے جن کی بات وہاں تک پہنچتی ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ حق بیان کر کے اس کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے کہ بھائی یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے. ایسے نہیں کہ جی حضوری کی جائے، جو امیر صاحب کہہ رہے ہیں سب درست ہے. علماء حق کا یہ کام ہے کہ وہ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے حق بات امیر جو ہوتا ہے، امیر یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے اس تک پہنچائیں. نیک و معروف میں ان کی اطاعت کرنا، یعنی مسلمانوں کو جو سربراہ ہے اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جس میں جو یعنی ایک تو نیکی کا عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے میں آ رہا ہے، احکامات میں آ رہا ہے، تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے. اور معروف کام میں ان کی بات ماننا، یعنی معروف کام جو دین و شریعت کے تو خلاف نہ ہو لیکن وہ معروف ہو تو اس پر عمل کرنا. ان کی عیب پوشی کرنا، ان کے جو ذاتی گناہ ہے نا ان کوئی عیب پوشی کرنا، ان کا تذکرہ نہ کرنا. ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں سیاست ایسی ہے اس میں نا لوگوں کی جو ذاتی اعمال ہیں نا ان کے تانے مارے جاتے ہیں. ارے ذاتی اعمال کس کے اچھے ہیں؟ کوئی ایک تو نکال دو. یہاں تو مولوی پھنسے پڑے ہیں. یہ بھی چند دن پہلے شور شرابہ ڈلا ہوا تھا اور بھی ڈل گیا. یہاں تو مولوی پھنسے پڑے ہیں. ذاتی اعمال کس کے اچھے ہیں؟ کوئی دودھ کا دھلا موجود نہیں ہے. میں بھی دودھ کا دھلا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی اپنی گواہی نہیں دے سکتا کہ میں دودھ کا دھلا کرسٹل کلیئر ہوں. اور بھائی ذاتی اعمال پر پردے ڈالو. اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتا ہے. بندہ کس وقت توبہ کر لے، آج کر لے، مرنے سے پہلے کر لے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. ہم اس کے گناہوں کے ادھر جھنڈے گاڑتے رہیں اور پتہ چلے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو چکی ہو، تو پھر روز قیامت کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے ہم؟ پلیز کسی کے ذاتی اعمال کے تانے نہ مارا کریں خدا کے واسطے. کسی کے ذاتی اعمال، جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاسی سربراہان ہیں، تمام جماعتوں کی جو بھی ہیں، ان کے ذاتی اعمال کو ڈسکس نہ کیا کریں. ان کے ذاتی اعمال سے آپ کا میرا کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کی بات ہے. پلیز اس پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بلا وجہ ہم اپنے جو ہمارے جو پرچے ہیں نا ان کے اوپر کروائی جا رہے ہیں، اور روز قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا. ایسی باتوں کو جواب دینا پڑے گا جس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہوگا. کتنا بڑا نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں. کوئی اپنا نقصان کرتا ہے، ہم اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. آپ ان کی حکمرانی پر تنقید کر سکتے ہیں، ان کے کسی عمل پر تنقید کر سکتے ہیں جو حکومت سے ریلیٹڈ ہے، البتہ ان کے ذاتی اعمال کو پلیز آپ سائیڈ پہ رہنے دیا کریں. اس کے بعد نیکسٹ ہم
عامتہم، اچھا عامہ جو عام مسلمان ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کی خیر خواہی کیا ہے. یعنی جو اپنے لیے مومن پسند کرتا ہے وہی چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ بہت جامع بات ہے. آپ رشتہ دار ہیں، کسی کے بھائی بہن ہیں، جو بھی ہے آپ کے دوست ہیں، جو یعنی کسی بھی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا جو مجھے پسند ہے نا وہ میں دوسرے کے لیے پسند کروں. یعنی اگر مجھے اپنے لیے ایک اچھی چیز پسند ہے تو مجھے دوسرے کے لیے بھی اسی لیول کی اچھی چیز پسند کرنی چاہیے. یعنی میں اس کے لیے وہ خیر خواہی رکھوں کہ اس کو بھی اس کا حصول ہو اگر ممکن ہے تو. یعنی مشورہ کوئی آپ سے طلب کرتا ہے، اس میں مشورے کا بڑا، دونوں کا ریلیشن مشورے سے بڑا اچھا ہے. یعنی کوئی مجھ سے مشورہ مانگتا ہے یا کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ جب اس کو جواب دیں تو یہ اپنے آپ کو اس جوتی میں رکھ کر دیکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا. اپنے آپ کو ضرور، یعنی اس کی پوزیشن کو سمجھنا. اس کے یا ایسا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مشورہ مانگے نا تو وہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، اس کے سینیریو کو دیکھ کرنا نہیں دیتا بلکہ اپنی سوچ سے اس کو ایک مشورہ دیتا ہے. تو وہ مشورہ اس لیے فائدہ مند نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنی یعنی اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کے نہیں جا رہا، اس کے حالات میں ڈال کر نہیں دیکھ رہا. جب وہ اس کے حالات میں خود کو ڈال کر دیکھے گا تو پھر وہ اچھا مشورہ دے سکے گا. اب ایک آدمی مشکلات کا شکار ہے، اس کو اور جو مشورہ آپ سے مانگ رہا ہے لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو پہلے اپنے حالات سے آگاہ کرے گا. اور ہم اپنے بڑے سموتھ حالات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنے حساب سے مشورہ ٹھوک دیتے ہیں. پہلے تو اس کو قبول نہیں ہوتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لا کے دیکھیں کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. تو اچھا مشورہ دینا، سلام کہنا، پھر وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، جنازوں میں شرکت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، اس کے بعد ان سے نرمی سے خوش اخلاقی سے بات کرنا، ان کی عیب پوشی کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کی عیب پوشی کرنا، کسی کا گناہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تو اس کا تذکرہ نہ کریں. ہمارے یہاں تو سنی سنائی پہ بڑا رولہ ڈال دیتے ہیں نا لوگ، جھنڈے گاڑ دیتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جناب مجھے بڑی توپ چیز مل گئی اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانا میری ذمہ داری بن گئی ہے. خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. کسی کا کوئی گناہ مل گیا، کوئی کلپ آ گیا، پہلے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی قسم روز قیامت مارے جائیں گے، مارے جائیں گے. کسی کے ذاتی اعمال کی اس طرح تشریح کر، یار کیا معلوم وہ کب توبہ کر لے، کیا معلوم اس کو اللہ کسی اس کے عمل کے تحت توبہ اس کی قبول کر لے، کس کو کیا معلوم ہے. خدا کے واسطے اس چیز کو روکیں، اس کے خلاف چلیں، نہ کہ ان پر تنقید کرنا شروع کر دیں. ذاتی اعمال کسی کے بھی، میں یہ ہم سب کے اگر ذاتی اعمال پوسٹ کر دیے جائیں تو پھر لگ پتہ جائے کوئی کسی کو منہ بھی نہیں دکھانے کے قابل رہے گا. کوئی دودھ کا دھولا نہیں ہے، کوئی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی تعریفیں نہ کرو، اپنی پاکیاں بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے. هو اعلم بمن اتقى، کہ کون پرہیزگار ہے، کون تقوی پر چلا ہوا. آج کے اس معاشرے میں سب سے بڑا گند پھیل چکا ہے کہ کسی کا کچھ پتہ چل جائے صحیح تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو پوری دنیا میں پھیلانا میرا فرض ہے. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث سے ان چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی چھوٹی سی حدیث تھی، الدین النصیحۃ، بات ختم ہو گئی، قلنا لمن یا رسول اللہ. لیکن مفہوم کتنا بڑا ہے اس کا، کتنے بڑے ٹاپکس کو اپنے اندر سموئے ہوئے، بہت بڑی حدیث ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.